مسٹر سونامی السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت اللہ سے؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے سونامی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی فضل ہے کرم ہے. اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. گزارش یہ تھی کہ گفتگو کرنی سی، تھوڑی سی زیادہ نہیں کرنی، تقریباً 20 یا 30 منٹ. اوکے، کوئی بات نہیں. اور بات کرنی ہے، پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 جو ہے، اس پر آپ کے اعتراضات ہے کہ میں آپ کے اعتراضات کی رد کر دوں، کیونکہ چند آپ کی منطق لاجیکل نحوی اعتراضات ہے اور چند آپ کی شیطانی اعتراضات ہے جو بالکل بنتے ہی نہیں ہیں. تو میں اپنے تو میں اعتراضات بولتا ہوں ایک ایک کر کے، آپ اس کو آپ جواب دیتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے میں بولوں پہلا انشاءاللہ، اعتراض لیکن بات ٹھیک ہے شروع کر دوں؟ ہاں جواب دوں گا. باقی سامعین سمجھیں گے کہ بات صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل کیونکہ میں جو جواب دے رہا ہے وہ دینا ہی صحیح ہے. صحیح. پہلا اعتراض ہمارا یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سورہ توبہ کے آیات مذمت کے ضمن میں، منافقین کے مذمت کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ آیت نمبر 40 کی جو بات کر رہے ہیں آپ، اس سے پہلے آیات ہیں، اس کے بعد آیات ہیں، ان کا سیاق بتا رہا ہے کہ یہ مذمت کے لیے نازل ہوئی ہیں. کس کی مذمت کے لیے؟ کہ صحابہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کی نصرت نہیں کرتے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کا جو کہنا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، صحابہ سے یہاں تخصیص نہیں ہوئی ہے اور نہ سب صحابہ مراد ہیں. اگر ہم میرے بھائی، صحابہ کہیں یہ گے تو آیا منفردن نازل نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آیات ہیں، اس کے بعد بھی آیات ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیات، میں صرف ایک آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متعدد آیات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آیات مذمت کے لیے نازل ہوئی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں مذمت کے لیے نہیں تو آیات پڑھ کے سناؤ بھائی، کہ اس میں تعریف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ شروع کرو 2-3 آیت پہلے اور اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 41 بھی پڑھ کے سنا دو اور ہمیں دکھاؤ کہ بھئی اب میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. پوری دنیا دیکھ لے کہ بھئی یہ آیات تعریف کے لیے ہے یا مذمت کے لیے. بسم اللہ. شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروا فقد نصرہ نہیں، اللہ اس سے پہلے بھی آیات ہے نا، میں صرف ایک آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ آیات، میں نے یہ آیت نہیں بولا ہے بھائی صاحب، آپ مجھے بار بار تکرار نہ کرائیں. تو میں کہنا یہ ہے کہ یہ ڈانٹنے کے لحاظ سے، ترہیب دلانے کے لحاظ سے ہے. بالکل، یہ آیات جو ہے، یہ آیات آپ پڑھیں نا، وہ آیات کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. شروع سے پڑھیں نا، 2-3 آیات پہلے سے پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض، یعنی آپ زمین کے ساتھ چمٹ جاتے، باری بن جاتی ہے. سکل یعنی باری پن ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو جہاد پہ نہیں جا رہی ہے، اور اس سے مراد منافقین ہیں اکثر، اور کمزور مسلمان بھی ہیں. احسان. تو یہ مذمت کے لیے. دوسرا آیا اس کے بعد، پڑھتے جائیں. الا تنفروا يعذبكم نہیں، آیت تو کمپلیٹ کرو یار. ایک آیت پڑھیے، اس کے بعد بھی ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یعنی ترغیب دلایا جا رہا ہے، ڈانٹ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی جو متاع ہے وہ قلیل ہے اور دنیا فانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ اصل مقصد ہے. کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ مطلب ڈانٹ بول رہی ہے. بالکل، دنیا پرست ہو گئے ہو، آخرت کو نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، آپ زمین سے ہلتے نہیں ہیں بھائی، حرکت ہی نہیں کرتے نا. توہین رسول ہے، توہین حکم اللہ ہے، آخرت پہ کوئی ایمان ہی نہیں، دنیا چاہتے ہیں. بری طرح سے مذمت ہے. پڑھتے جائیں بھائی. اس کے بعد اگلی آیت 39 ہے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب علیم ہوگی اور آپ کی جگہ دوسرے قوموں کو لایا جائے گا، دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا. اور نہیں، صحیح طرح ترجمہ کرو نا علامہ صاحب، صحیح ترجمہ. الا تنفروا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاد پہ نہ نکلو، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت ہی دردناک عذاب نازل فرمائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور آپ کی جگہ ایک دوسرے قوم کو لائے گا.
ولا تضرہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے، اللہ کے دین کو کوئی ضرر نہیں ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ پہ عذاب نازل کرے. ٹھیک ہے نا، پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، آیا ثابت ہو گیا. میرے ابھی پڑھتے جائیں گے، مزید آیات آ جائیں گے کہ یہ سب آیات مذمت کے لیے ہے، توبیخ کے لیے، لعنت کے لیے. وہ پہلے والے آیتیں نہیں پڑھتے، بیچارے عوام کو بیوقوف بناتے کہ ابو بکر غار میں تھا، غار میں تھا. یہ غار کی آیات توڑی ہیں، یہ آیات عدم نصرت کے لیے، عدم اطاعت کے لیے. جی پڑھتے جائیں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. چلیے آئے غار ہے نا، یہ آئے غار پہ ابھی بات کریں گے نا، ابھی اس کے بعد والے آئے کو پڑھیں. آئے غار پہ تو بات ہوگی نا، ابھی ما قبل ما بعد پہلے پتہ چلے. انفروا خفافا وثقيلا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. کیا بتایا جا رہا ہے؟ انفروا، نکلو، ہلکے اور وثقالا یعنی بوجھل، وجاہدوا جہاد کرو، مقابلہ کرو، باموالکم اپنے مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوئے اگر تم جانتے ہو. پڑھتے جا پڑھتے جا. اس کے بعد لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك جی لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان اگر ہوتا عرضا قریبا وسفرا، یعنی جو سامان ہے اور قریب، اور جو سفر ہے قاصدا قریب کا، مطلب جو درمیان والا درجے کا ہے. لتبعوک، لو كان عرضا قریبا، اگر اس سفر میں ان کو بہت ہی یعنی کم مسافت میں بہت سارا غنیمت مل جاتا. وسفرا قاصدا، چھوٹی سفر ہوتی ہے، بہت سارے غنیمت ملتا ہے، یہ آ جاتے جنگ میں آ جاتے بھائی کہ ہم نے جہاد کرنا. اگر ان کو یہ فکر ہوتا نا کفار صحابہ کو کہ بھائی تھوڑی سی سفر ہے، وہاں پہ بہت سارا مال مل جائے گا، سفر بھی کم ہے، تو آ جاتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پر جو ہے یہ کہتے ہیں یہ دور ہے، تبوک کون جائے، اتنی دور مسافت ہے، وہاں پہ مال بھی نہیں ملے گا. ہاں پڑھتے جائیں. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، اگر اللہ یعنی ہمیں اطاعت اور قریب وہ حلف اٹھاتے تھے کہ اگر اللہ جو ہے نا وہ استطاعت رکھتے ہمارے لیے تو ہم ضرور نکلتے. چلیں بھائی، اب دیکھیں آپ نے دو آیت پہلے پڑھی ہے، دو آیت بعد کی پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا، میری بات صحیح ہے کہ آیات کیا ہے، آیات مذمت کے لیے نازل ہے. ٹھیک ہے نا، تعریف کے لیے نہیں. لیکن قرآن کی جو تفسیر ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، جس طرح نازل ہوئی ہے یہ ان کا سیاق بتا رہا ہے، ان کا سیاق بتا رہا ہے کہ اکٹھے نازل ہوئے ہیں. الفاظ ایک جیسے. دیکھو الفاظ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ الفاظ ہیں آئے قرآن مجید کے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت نمبر 38 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الا تنفروا يعذبکم اللہ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم الا تنصروه. یہ سب بتا رہا ہے کہ یہ آیات کا سیاق ایک ہے. ٹھیک ہے نا، آیات کا سیاق ایک ہی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی کسی نے نہیں بولا ہے کہ وقت آیا جو آیت نمبر 40 سورہ توبہ کی، یہ وقت ہجرت نازل ہوئی ہے. یہ سب کا اعتقاد یہی ہے کہ اس کا نزول غزوہ تبوک کے وقت ہوا ہے. اب میرا دوسرا اعتراض ہے. پہلا اعتراض تو میں نے ثابت کر دی کہ آیت مذمت کے لیے. دوسرا اعتراض یہ ہے بھائی صاحب کہ اگر یہ ابو بکر کا کارنامہ ہے کہ وقت ہجرت اس نے بڑی نصرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی تعریف کے لیے، تو اس وقت کیوں نازل نہیں ہوا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے 9 سال صبر کیا، اس کے بعد منافقین کے مذمت کے وقت نازل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر کی تعریف کی نیت ہوتی تو اسی وقت نازل ہو جاتا کہ بھائی ابو بکر، اس میں ابو بکر کی تعریف ہوتی کہ اس نے بھائی شب ہجرت بڑی کارنامے انجام دیے، بڑی دفاع کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا مجاہد آدمی ہے، بڑا مومن. کچھ الفاظ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح تعریف کے الفاظ. تو یہ آیا کب نازل ہوا ہے؟ تبوک کے وقت نازل ہوا ہے جب منافقین کے مذمت مقصود ہے. صحیح ہے نا. تو دوسرا اعتراض آپ مجھے یہ بتائیں، دوسرا اعتراض یہ ہے میرے بھائی
کہ اگر یہ ابو بکر کے کارنامے کے لیے ہوتا تو شب ہجرت کیوں نازل نہیں ہوئی، ہجرت کے وقت کیوں نازل نہیں ہوئی، ابھی نازل 8-9 سال کے بعد نازل ہوئی. جی بسم اللہ. جی آپ کے جو اعتراض ہے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں، نہ یہ کوئی قاعدہ ہے. کوئی ایک کام کرتا ہے اس کی تعریف کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور یہاں پر اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کی مقام بتائی جا رہی ہے، کہ مقام یہ بتائی جا رہی ہے کہ تعریف پہلی بات ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے نا کہ اس میں تعریف کے الفاظ کون سے ہیں، وہ تو ہم بتائیں گے نا، آپ سے پوچھیں گے ابھی بتائیں گے نا. عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کا مستحق ہے، تعریف نہ کرنا اس پہ ظلم ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا تعریف نہ کرنے پہ وہ تعریف اس کو، یہ بھائی یہ دنیا میں سب کے پاس کبھی ہے. ابھی آپ نمبر لے کے آئے نا اچھے سے نمبر، میں آپ کو نمبر ہی نہ دوں 9 سال کے بعد، بھائی اس وقت میں آپ کو نمبر دے دوں، ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. اگر آپ اسلام میں یہی ہوتا رہا ہے بھائی کہ جب کوئی اچھا کام کوئی کرتا ہے، اگر اس کی تعریف کے لیے آیا نازل اسی وقت نازل ہوئی ہے. 8 سال 10 سال کے بعد تاخیر کے بعد اس کی تعریف میں کچھ اس طرح نہیں ہوا ہے، کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ہے. مثلا کوئی جہاد کرتا ہے شہید ہو جاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے اس کا توبہ قبول ہو جاتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے، اسی وقت آیا نازل ہوتا ہے. تاریخ تاخیر اس طرح نہیں ہوتا کہ 800 9 سال پھر اس میں تعریف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا تیسرا اعتراض آپ پر ہے. ابھی اس آیے کو آپ پڑھیں، اس میں دیکھیں میرے عزیزوں، میں اچھی طرح میرے سوال کو سمجھیں آپ سنامی خان. ہم تعریف کے الفاظ کو سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تعریف کی ہے. تعریف یہ ہوتا ہے کہ میں کہہ دوں سنامی خان صاحب بڑے مجاہد آدمی ہیں، بڑے شجاع آدمی ہیں، بڑے مومن آدمی ہیں، یہ جنتی ہیں. اگر یہ تعریف کے الفاظ ہیں، یہ باتقوا ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، یہ الفاظ میں کہہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، مخلص ہیں، یہ الفاظ جو ہیں تعریف کے الفاظ ہیں. اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ آپ سوچ سکتے ہیں. تو ابھی آپ مہربانی کریں اس آیت کو پڑھیں، اس میں تعریف کا ایک لفظ مجھے نکال کے دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقرے کے ساتھ یا اس عبارت کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ ابو بکر کی تعریف کی. بسم اللہ. یلا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا. آپ نے جو پہلے قاعدہ بتایا وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پہ لاگو ہو، آپ کی جو لاجیکل قاعدہ ہے اور اس میں تعریف کی گئی ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا ضرور. شروع میں یوں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے بھائی صاحب، سنامی صاحب، وہ قرآن کا اپنا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی کی مذمت کرنی ہو نا اسی وقت مذمت نازل ہو جاتا ہے جب وہ غلط کام کرتے ہیں. ابھی مثلا یہاں پر غزوہ تبوک میں منافقین وہ جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے نا، بہانے کر رہے تھے، اسی وقت نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کر دیا، اسی وقت نازل ہوا. اس طرح نہیں ہے کہ بھائی 3 سال کے بعد ان کی مذمت کے لیے کچھ آیا نازل ہوا، یا مثلا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اسی وقت نازل ہو جاتا ہے اس کی تعریف کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت اس کی تعریف کرتے ہیں کہ فلانی شخص یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے فلان کام اچھا کیا. یہ دنیا میں یہ قرآن کا بھی یہ قاعدہ ہے، دنیا والوں کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا کام کرتا ہے اسی وقت اس کی تعریف کرتا ہے. اس طرح نہیں کہ اس وقت ساکت رہتے ہیں، بعد میں جا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تو پہلی بات ہے میرا پہلا اعتراض کہ یہ آیات مذمت ہے، آیات مدح نہیں ہے. دوسرا اعتراض کہ یہ اگر ابو بکر کا کوئی اچھا فعل ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے تو اسی وقت ہجرت نازل ہوتا ہے. تیسرا اعتراض اس میں ہے کہ یہ قبلہ صاحب سنامی خان صاحب اس میں ابو بکر کی تعریف ہمیں دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی کیا تعریف کی. بسم اللہ. میری گزارش یہ ہے کہ گفتگو لمبی ہو جائے گی تو آپ یوں کریں کہ لمبی ہو جائے گی نا، جب پنس گئے نا، جب پنس گئے تو اب نہیں پنس گئے، نہیں دروازہ کھول باغ لائے انہوں نے. نہیں بھاگنا نہیں ہے، میں جوابات دوں گا لیکن آپ وقت کم ہے، اعتراض نہ کرو. شور رافضی شاہ اعتراض نہ کرو، وقت کم ہے، اعتراض نہ کرو. ٹھیک ہے نہ لگائے لیکن مجھے بات کرنے مکمل دے. بسم اللہ. ابھی دیکھے نا کوئی اجنبی بات نہ کریں، اس میں ابو بکر کی تعریف دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مجاہد بولا ہے، صابر بولا ہے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص بولا ہے، مومن بولا ہے، جنتی بولا ہے. دکھاؤ یلا بسم اللہ. ہاں قاعدہ ایک یہ ہے، بالکل ایک تو تعریفات کی گئی قرآن میں، جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کی تعریف بیان ہو گئی سورۃ الحشر میں. اس تعریف دکھاؤ نا، تعریف کے الفاظ دکھاؤ یہاں پر اس آیت پہ گفتگو ہو رہی نا. ٹھیک ہے دکھاتا ہوں. اور دوسرا جواب جو قاعدے کا ذکر کیا یہاں پر اس کے مقام اب ذکر ہو رہی ہے، اس میں تعریفات ہے کہ جس نے نصرت کی اس کو یہ مقام حاصل ہو گیا. اب یہاں پر شروع میں دکھاؤ نا وہ تعریف کے الفاظ کہ ابو بکر نے نصرت کیا ہے. بھائی کوئی دکھاؤ نا تعریف، یا اگر قرآن سے دکھاؤ کہ اس آیہ میں موجود ہے کہ ابو بکر نے نصرت کی ہے تو ہم مان لیں گے کہ بھائی بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ دکھاؤ، پڑھ کے دکھاؤں میں بتا رہا ہوں نا. اس میں یہ ہے کہ شروع میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یعنی جو کمزور مسلمان ہیں یا منافقین ہیں اللہ کی رسول کی مدد نہیں کرتے ہو
تو تحقیق یقیناً انہوں نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا کفار نے، اور وہ دو میں سے دوسرے تھے یا دو میں سے ایک تھے، اور جب دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے صاحب کو یعنی ساتھی کو یا صحابی کو کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ نے غمگین نہیں ہونا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا، یعنی یہ دو جو بندے تھے ان پر سکینہ نازل کیا۔ یہاں پر سکینہ تو واحد کی ضمیر ہے لیکن مراد دونوں ہے، اور ان دونوں کی نصرت کی۔ اب شروع کلام میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو میں نے شروع میں بتا دیا، کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ مدد نہیں کرتے ہو، مدد کرنا مطلوب ہے رسول اللہ کے لیے، اور اس کا اس بات بیان کیا گیا کہ اللہ کی رسول کی مدد اللہ نے کر دی۔ اب ابو بکر نے تو نہیں کی نا، ابو بکر نے تو نہیں کی نا، اللہ تنصروا، صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے کہ تم نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کی، شب ہجرت بھی مذمت نہیں کی، اللہ نے مدد کی ہے نا۔ اور بھئی ابو اللہ کی تعریف قرآن میں ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ کی تعریف قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی تعریف ہمیں نہ دکھائیں، ابو بکر کی تعریف دکھائیں، بسم اللہ، کہ ابو بکر نے نصرت کی ہے نا۔ وہ میں بتا ہاں جی، وہ میں بتا رہا ہوں نا۔ بات یہ ہے کہ یہاں آیا دیکھو، آیا آپ کے سامنے، میرے سامنے بھی ہے، اس میں بتاؤ جی ابو بکر کی تعریف کہاں ہے؟ یار غار کے غار میں تھے نا، یہ بڑے انہوں نے لوگوں کے کان بھر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تعریف کی ہے، تو بسم اللہ تعریف دکھاؤ نا، کہاں پہ تعریف ہے؟ جی بتا رہا ہوں نا، یہاں پر مدد کرنا مطلوب ہے مسلمانوں سے، یعنی انسان سے۔ یہاں پر تم کسیا ہو گیا، اب مراد یہ ابو بکر نے تو مدد نہیں کیا نا، اگر ابو بکر مدد کرتے تو لکھا ہوتا کہ ابو بکر نے بھی مدد کیا، یہاں پہ تو لکھا ہے کہ اللہ نے صرف مدد کیا جی۔ ہاں تو اللہ نے مدد کروایا ابو بکر سے نا، نہیں وہ قرآن میں نہیں لکھا کہ ابو بکر سے مدد کروایا، وہ نہیں لکھا، اللہ نے مدد کیا۔ ابو بکر سے مدد نہیں کروایا، وہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ آپ بنا رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ دکھاؤ، ابو بکر کی تعریف۔ ہاں آگے جو متن ہے نا کہ دوسرا ساتھی اس کے ساتھ تھا، کس لیے تھا؟ مدد کرنے کے لیے تھا۔ مدد اور ساتھی وہ دماغ کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، ساتھی جو ہے نا شور مچانے کے لیے بھی ہوتا ہے، جاسوسی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کھانا کھانے کے، اونٹنی بیچنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ساتھی ہمیشہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کا رسم ہے، دنیا میں 10 ساتھیوں میں سے 9 جو ہے ایسے فراڈی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ سونامی صاحب آپ کو بھی پتا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے 10 ساتھی ہیں اور 9 اس میں سے جو ہوتا ہے نا وہ صرف فالتو ہوتے ہیں، صرف کھانا کھانے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے، آپ کو برباد کرنے۔ ایک ساتھی ہوتا ہے کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ ساتھی اگر ہوتا ہے، ساتھی اس طرح نہیں ہوتا، اگر کوئی 7 آدمی ہو وہ ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ آپ یہاں قرآن میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر نے نصرت کی ہے، دکھاؤ بھائی، اللہ نے بولا ہے نہیں بولا ہے نا، وہ آپ بنا رہے ہو۔ یا ابو بکر نے کوئی اور خدمت کی، کوئی اور تعریف ہے ابو بکر، بسم اللہ، یہ پنس گیا جی، یہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کا جو کہنا ہے وہ بالکل اس آیت کے مطابق ہی نہیں ہے کہ سر کھانے کے لیے یا تکلیف دینے کے لیے یا مطلب کے لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ساتھی، آپ نے کہا کہ ساتھی مدد کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ساتھی بعض ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں، اکثر ساتھی فراڈی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مدد کی تو بسم اللہ، آیا میں دکھاؤں نا، یا کوئی اور تعریف دکھاؤ ابو بکر کی۔ ہاں میں بتاتا ہوں، اپنے سے نہ بنا، اپنے جیب سے نہیں بناؤ کہ اللہ نے ابو بکر سے مدد کرایا، ابو بکر نے ہیلپ کیا۔ بھائی آیت دکھاؤ نا، آیت تو سامنے ہے، آیا میں اگر ہے تو دکھاؤ، نہیں ہے تو بھائی چھوڑ دو۔ پھر میں بتاتا ہوں، اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے کس طرح مدد کی کہ 2 بندے تھے، ایک ابو بکر صدیق تھا اور دوسرا جو قرآن کے الفاظ پڑھو، قرآن کے الفاظ پڑھو، اس میں ابو بکر کا مدح ہمیں دکھاؤ بھائی۔ اپنے سے اجتہاد نہ کرو کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کرایا، بھائی وہ اس نے اونٹی نہیں بیچنا تھا، اس نے اللہ تنصروہ، اگر تم لوگ مدد نہیں کرتے ہو فقط نصرہ۔ کون لوگ مدد نہیں کرتے؟ کون لوگ ہیں؟ کون مخاطب ہے؟ کون لوگ مدد نہیں کرتے؟ صحابہ ہی مراد ہے نا، منافقین ہی مراد ہے یا کمزور صحابہ مراد ہے۔ ابھی تبوک کے وقت تم مدد نہیں کرتے، اسی طرح تم نے ہجرت کے وقت بھی مدد نہیں کی ہے۔ ربط یہی بنتا ہے آیا کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص انصار بہت کم ہے صحابہ میں، تم آج بھی مدد نہیں کر رہے، اس وقت بھی ان کا ناصر نہیں تھے تم۔ آج کس نے مدد کی ہے؟ اللہ نے مدد کی، فقط نصرہ اللہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مدد کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جو کہنا ہے بالکل ہاں، 7 غار میں ایک آدمی تھا، وہ بھی کام کا آدمی نہیں تھا، وہ بھی کوئی ناصر واسر کچھ بھی نہیں تھا جی۔ اگر آپ کہتے ہیں ابو بکر نے نصرت کی تو بسم اللہ دکھاؤ۔ اچھا ابو بکر نے نصرت کیا کیا غار میں؟ او بھائی ابو بکر نے نصرت کیا کیا غار میں؟
हिजरत में ऊंट निकले, भेजा ना, साथ निकले, ऊंट के पैसे लिए उसने ना, साथ निकला। नुसरत क्या किया? तो यहाँ बताया जाता ना, आप जिस तरह तनकीस कर रहे हैं इस तरह जिक्र मौजूद नहीं है। और अगर यह सिर्फ मुराद लिया जाए कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है, तो अहलुल बैत का नुसरत भी क्या हो गया? और जब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम गार में नहीं था ना, गार में नहीं, गार में अबू बकर था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शब हिजरत कहां सोए? किसने पैगंबर की जान बचाई? बताओ। शब हिजरत नबी नबी और कुफार ने ये आपस में मुआहद नहीं किया था। सुनामी खान साहब, नबी का दुश्मन जो है अल्लाह का दुश्मन है कि नहीं? हमारा दोनों का अकीदा है नहीं है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अल्लाह, नबी का दुश्मन काफिर है कि नहीं है? नबी पे झूठ बांधने वाला, मुझे बताओ, नबी पे झूठ बांधने वाला पे अल्लाह की लानत है कि नहीं है? तुम्हारा अकीदा है कि नहीं है सुनामी साहब? बताओ। हाँ, अब बताओ, शब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार ने आपस में अहद नहीं किया था कि हम आज रात जाएंगे, इनके घर पे कूद पड़ेंगे, इनको इनके बिस्तर पे टुकड़े टुकड़े करेंगे, कत्ल करेंगे? यही इसीलिए नबी निकले थे ना घर से, मजबूरी में निकले थे ना, वो सैर के लिए तो नहीं निकले थे ना। कत्ल का इरादा था कुफार का। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नबी के बिस्तर पे कौन सोए थे? मुझे बताओ सुनामी खान साहब। हजरत अली करम किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई है? वो मौत का बिस्तर था, ने बचाई जान। ये नुसरत है ना, अहले बैत ताहरीन अलैहिम का नुसरत साबित है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कुरान बचाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान बचाना, 1,24,000 अंबिया का जान बचाना, कुरान बचाना, कलिमा, नमाज, रोजा, पूरी शरीयत बचा देना। ठीक है ना? तो ये नहीं कहना कि अहले बैत अलैहिम की नुसरत कहां है, ये कभी नहीं बोलना भाई। ठीक है? तो अब जो है ना, अबू बकर की क्या तारीफ है? आया में बिस्मिल्लाह दिखाओ, या उसका कोई नुसरत दिखाओ, यल्ला। अब मुझे तो बात कर देना। आपने जो कह दिया कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है, जब निकाला जा रहा है, सिर्फ गार की बात नहीं हो रही है, निकालने शुरू में बात हो रही है। तो जब आप ये मुराद देंगे कि अल्लाह ने सिर्फ उसकी नुसरत की है, इस अखरजहुल्लज़ीना जब निकाला जा रहा था तब से उसकी नुसरत की बात हो रही है ना, या सिर्फ गार की बात? अखरज जब वो वहां से निकले, गार की बात हो रही है। यहाँ पे इस आयत की गार की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की है। ठीक है ना? इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू, अबू बकर को तो नहीं निकाला गया ना। कुरान ने बोला कि अबू बकर को भी निकाला गया। कुरान ने बोला आता है ना, अबू बकर तो है नहीं भाई उधर, अबू बकर तो ऐसे मिल गया था ना। दीगर आयात से भी जो आयात है हिजरत में, उसका भी जिक्र मौजूद है कि मोमिनीन चलें भाई। अब आप मैं आपसे यही इस्तदा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अबू बकर की कोई तारीफ दिखाए ना। तारीफ का अल्फाज हमें मालूम है। अभी मैं कह दूं ना कि आप जन्नती हैं, आप आलिम हैं, आप बातक़वा हैं, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस सहाबी हैं, आप भाई बड़े नमाज गुजार, तहज्जुद गुजार। तारीफ के अल्फाज बहुत ज्यादा है दुनिया में। बिस्मिल्लाह, आयत तुम्हारे सामने, इसमें कोई तारीफ का अल्फाज दिखाओ। हाँ, तारीफ के अल्फाज आगे जो है दोनों गार में। एक तारीफ का यह है कि साहिब की निस्बत की, इजाफत की अल्लाह की तरफ, और ये अल्लाह का कलाम है। एक बात। दूसरी बात साहिब, वो कुरान में बड़ा पड़ा है भाई। साहिब जो है काफिर कुफार जो है अनबिया के साहिब होते थे। ये कौन सी बात हुई? हाँ, लेकिन रसूल का साहिब यानी हम सोहबत, ये तारीफ का अल्फाज नहीं है। साहिब भाई साहब, ये मैंने बार बार आपके उलमा को समझाया है, बहुत दफा सिखाया है कि भाई देखो भाई, साहिब जो है तारीफ के अल्फाज नहीं है, दोस्ती को नहीं बताता। साहिब यानी हम सोहबत, साथ वाला आदमी, ये कोई तारीफ नहीं है। हाँ बताओ भाई, क्या कहना? मुझे मेरी बात सुनिए। मेरी बात यह है कि कुफार जो है वो रसूलुल्लाह को साहिब मानते हैं, उसकी तरफ निस्बत करते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह है जिसकी तरफ निस्बत करेगा वो कौन होगा? वो मोमिन ही होगा। ओ भाई सुन लो ये। अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। क्या कुफार ने नहीं सोचा कि उनका साथ वाला मजनून नहीं है, पागल नहीं है? उनका साथ वाला, ये साथ वाला, ये सूरह आराफ है, आया नंबर 184। उनका कुफार का साथ वाला, कुफार का साथ। भाई एक मिनट, कुफार का साथ वाला ये कौन है जो मजनून नहीं है, पागल नहीं? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साथ वाला होता है भाई, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो दुनिया का बदतरीन जिंदीक हो। साथ वाला, ये साथ वाला जो लफ्ज है, ये कोई तारीफ के अल्फाज नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि हतमन मोमिन है, हतमन आलिम है, कुछ भी नहीं। अल्फाज अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करें, उसके माने चेंज नहीं होते। मतलब मैं कह दूं दरवाजा का मतलब दरवाजा होता है, चाहे वो मेरे घर का दरवाजा हो, मेरे ऑफिस का दरवाजा हो, या नबी के घर का दरवाजा हो। अगर हम कहते हैं कि ये दरवाजा अगर हम नबी के घर के लिए इस्तेमाल करें तो इसका अल्फाज मुख्तलिफ, इसके लफ्ज के मानी और हैं। ये मानी एक ही हैं।
یا کہتے ہیں پڑوسی، میں پڑوسی ہوں، آپ پڑوسی ہیں، کوئی نبی کا پڑوسی ہے. پڑوسی کا مطلب ایک ہی ہے، فلان شخص آپ کا پڑوسی ہے. نبی کا پڑوسی بھی ہے. تو پڑوسی کا ایک ہی مطلب ہے. پڑوسی جو ہے وہ ہو سکتا ہے مومن ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ الفاظ نہیں بدلتے. جی بولو. سونامی صاحب کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ میں تو فریز ہوں، یہ فریز ہے.